درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، یہ ماہ مبارک ربیع النور کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آج اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کی شب ہے. یہی وہ مقدس رات ہے جس کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو روشن کیا، جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار قلم اور دوات لیتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حضرات محترم، اور مقطع کے شعر میں لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ مرتبت میں آسمان جن کا منتظر تھا، ستارے جس کے راہ دیکھ رہے تھے، چاند بادلوں کی اونٹ سے جن کی زیارت کا مشتاق تھا، زمین جس کے قدم بوسی کرنے کے لیے بے قرار تھی، فاران کی وادیاں، مکہ کے پہاڑیاں، مدینے کے نخلستان، طائف کے گلستان، جس کے رخ زیبا کے نظارے کے لیے بے چین تھے، وہ نبی نبیوں کا سردار، وہ رسول رسولوں کا امام، وہ بشر سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بھی نبی اور آل نبی پر اپنی آواز کو لہراتے ہوئے پڑھیں. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہوں۔ رب تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کا رحمت بنا کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو صرف تنہا مکہ والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، یا مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، یا صرف عرب ممالک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جس ذرے، جس پتے، جس خطے کے لیے اللہ رب العالمین رب ہے، خالق ہے، اس ذرے، اس پتے کے لیے میرے نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھتے ہیں دن روز آتے ہیں اور روز جاتے ہیں، اسی طرح مہینے بھی سال بھر آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، نہ تو سارے دن فضیلت میں ایک برابر ہے اور نہ ہی سارے مہینے ایک جیسے ہیں۔ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں کے فضائل مختلف ہے۔ آپ جمعے کی فضیلت لے لیں تو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن ہفتے کو عید کا دن نہیں فرمایا۔ یکشنبہ، دوشنبہ، پیر یا کسی اور دن کو رحمت للعالمین نے الجمعۃ عید للمؤمنین سے خطاب نہیں فرمایا، صرف جمعہ ہی کو فرمایا۔ لیکن پیر کی اگر فضیلت لے لی جائے تو ایک اپنے آپ میں پہاڑ کی جیسا ہے، جس کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح سے اگر میں بتاتا چلوں تو کافی وقت لے گا، لیکن مختصر وقت میں ہمیں اصل مقصد اور اصل منزل مقصود تک پہنچنا ہے، جس کے لیے خالق کائنات نے ساری کائنات کو سجایا۔ اور آپ مہینے کی اگر فضیلت لے لی جائے تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کا کیا عالم ہے۔ رمضان المبارک میں اگر ایک نیکیاں کریں گے تو اس کے عوض، اس کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن یہی فضیلت اور دوسری دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرماتا ہے۔ بہرحال آب و ہوا اور فضا بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ساری زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایک زمین کی فضیلت دوسری زمین، ایک جگہ کی فضیلت دوسری جگہ سے الگ ہے، مختلف ہے، ڈیفرنس ہے۔ اگر آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ لیں، ہم جس خطے میں رہتے ہیں، راتوں دن بشر کرتے ہیں، یہاں کتنے فروٹ سے پائے جاتے ہیں، لیکن اگر وادی کشمیر کا نظارہ کریں تو کون ایسے فروٹ سے نہیں ہے کہ وہاں نہیں پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر آپ ہندوستان کے دوسری اگر اسٹیٹ کا نظارہ کریں، جیسے کہ آسام کا، تو وہاں کے لیے چائے پتی مشہور ہے۔ تلنگانہ کے لیے لے لی جائے تو یہاں کپاس بہت مشہور ہے۔ ہریانہ اور پنجاب لے لی جائے تو دال، چاول اور دیگر اناجیں مشہور ہے۔ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایک زمین کی تعبیر دوسری زمین سے الگ ہے۔ ایگزیکٹلی آپ سمجھ لو کہ زمین تو وہی ہے 12 مہینوں کی، لیکن مہینے اور موسم بدلتے رہتے ہیں۔
اور جب موسم بدلتا ہے تو آب و ہوا اور فضا بھی بدل جاتی ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھتے ہیں بارہا کہ اگر آپ کے محلے کا کوئی وارڈ سدسیہ یا مکھیا کسی بات پر کسی دن خوش ہو تو عام لوگوں کو اس کی خوشی اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ معلوم ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو آج صاحب سے کچھ مانگ لی جائے، مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے نیچے جو سروس مین ہے وہ کہتے ہیں چلو آج صاحب کو اپلیکیشن دے دی جائے، ایکسپٹ کر لیں گے، چھٹیاں مل جائیں گی۔ تو جب اگر آپ کسی عہدے پر ہو اور آپ خوش ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو خوشی، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کے نتائج معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایام اور دن بھی آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جھوم جھوم کے آتی ہے، اس میں اس کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی عطائیں، اس کی صدائیں، اس کی نعمتیں جوش میں رہتی ہے، جس طرح کے سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ وقت آتے ہیں اور ان میں ماہ رمضان بھی ہے۔ رمضان المبارک کے 30 رات اور دنوں میں پھر شب قدر بھی آتی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ جگنے کی رات سے بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں، قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں رہتی ہے، اتنی جوش میں رہتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ اللہ اکبر! ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ آخر اسے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو فرمایا اس رات کو ایک نسبت ملی ہے۔ ان باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں، تبھی جا کے آپ کو منزل مقصود ملے گا، ورنہ پھر ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہیں گے تو ہوا ہوائی میں نکل جائے گی۔ صرف میں ایک بات سمجھانے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتیں اور قدرت کاملہ سے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تو فرمایا کہ اس رات میں میرا قرآن اترا۔ تو لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی، نسبت ملی ہے، تو کسی کے صدقے سے ملی ہے، اور وہ صدقہ کیا ہے؟ قرآن کی آمد کی برکت سے ملی ہے۔ کہ قرآن کی آمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا، ورنہ وہ ایک وقت ہے، اس وقت میں اس کا کوئی اپنا عمل نہیں ہے، اس کی سیلف ایکوالٹی، سیلف ایٹن کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ وقت ہے جس طرح عام وقتوں میں رمضان المبارک کے 30 دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں اور 30 راتوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اسی طرح لیلۃ القدر میں بھی تراویح کی نماز اسی انداز میں، اسی برابر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس رات کو ایک فضیلت مل گئی، ایک نسبت مل گیا قرآن کی آمد کی برکت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ حضرات محترم، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی محبوب شے کے ساتھ، اور وہ وقت اس شے میں آئے تو پھر اس کی عظمت میں 4 چاند لگ جاتی ہے۔ تو اہل ایمان کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اتارا۔ تو جس رات میں قرآن اتارا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ پھر قرآن اتارا کس پر؟ اگر میرے حضور نہ آتے تو قرآن آتا، اگر میرے حضور نہ آتے تو رمضان آتا، اگر میرے حضور نہ آتے تو پھر ہمیں نماز کی دولت ملتی، اگر میرے حضور نہ آتے تو ہم پر حج فرض ہوتا، اگر میرے حضور نہ آتے تو زکات فرض ہوتی، اگر میرے حضور نہ آتے تو امت محمدیہ ہوتی۔ نہ جانے ہم کس کس کی در کے ٹھوکریں کھاتے، کس کس کی جوتیاں سیدھی کرتے، کس کس کے سامنے اپنے سر جھکاتے۔ اللہ، یہ ساری نعمتیں
یعنی ہمارا مسلمان ہونا، نماز کا فرض ہونا، روزہ کا فرض ہونا، حج کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، یہ ساری نعمتیں فقط صرف اور صرف آمد مصطفیٰ کی برکت سے ملی۔ یہ تمام نعمتیں آمد مصطفیٰ کی برکت کے صدقے سے ملی ہے، حضور کی توسل سے ملا ہے۔ تو یہ سب نعمتیں جس نعمت کے صدقے میں ملی ہے، تو ذرا سوچیں، اندازہ کریں کہ جس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے، جن کے آنے سے قرآن بھی اترتا گیا، جن کے آنے سے رمضان بھی آتا گیا، جن کے آنے سے ہم پر روزے فرض ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، حج فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو جن کی آمد کے صدقے میں ملی، تو اندازہ کرتے ہیں جس رات میں وہ ہستی آئی، جس رات میں وہ ذات پاک آئی، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا۔ اندازہ کریں یہ سب نعمتیں جس نعمت کے صدقے میں ملی، تو جس رات میں، جس لمحے میں وہ ہستی آئی، جس کے لیے رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام شمس و قمر کو بدل دیا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا نظام بنایا کہ میرے محبوب جو تم کو مانے گا اس کو جنت عطا کی جائے گی، جو تمہاری سنتوں کو زندہ کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، جو تمہاری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اسے جنت عطا کی جائے گی۔ اے میرے محبوب سنو سنو، جو تمہاری فرمودات کی روشنی میں زندگی گزارے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، اسے دونوں جہاں کی نعمت عطا کی جائے گی۔ لیکن اے میرے محبوب یہ بھی بات سن لو، میرے محبوب یہ بھی بات سن لو، جو تمہاری شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے گا اسے اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے میرے محبوب سن لو، جو تمہاری سنتوں کا مذاق اڑائے گا اسے اس جہنم میں ڈالا جائے گا، جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اسے اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے میرے محبوب سن لو، جو بھی دین اسلام کا مذاق اڑائے گا اسے اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ذرا سوچے تو صحیح، جن کے لیے نظام شمس و قمر کو بدل دیے، جن کے لیے جنت و دوزخ کا نظام بنا دیا، جن کے خاطر شفاعت بنائی، جن کے خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے تخت پر ایک کرسی رکھی جائے گی اور جن کو مقام محمود پر بیٹھایا جائے گا، وہ ہستی، وہ ذات پاک جس کے طرف اشارہ کریں گے، جس کو کہیں گے اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دی جائے گی۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ جس رات اور جس لمحے میں وہ ہستی آئی، وہ ذات پاک آئی، تو اس راتوں کا فضا کا عالم کیا ہوگا، آب و ہوا کا عالم کیا ہوگا، اس میں اس کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی عزت ہے، ان کا لطف و کرم، ان کی مہربانیاں، ان کی عطائیں، ان کی صداؤں کا عالم کیا ہوگا، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک عطا کی اور رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا کی گئی، رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا کی گئی، تو قرآن کی آمد کی برکت کے صدقے میں عطا کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو قرآن کی اور رمضان کی جو دولت عطا کی، تو یہ صاحب قرآن کے صدقے میں عطا کی گئی، یہ صاحب قرآن کے صدقے میں عطا کی گئی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس خاک دان پہ، اللہ تبارک و تعالی نے
جب اپنا مقدس کلام پاک اتارا، یہ وہی کلام مقدس ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، جس کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیل کو آسمان کے نیچے اور سطح زمین کے اوپر جب اپنا مقدس کلام پاک کو اتارا تو ظاہری طور پر مکہ اور مدینے کی گلیوں کو روشن نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو پھر قرآن جنت کو زمین پر نہیں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو مکے کے بتوں کو اوندھے منہ نہیں گرایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام پاک کو اتارا تو پھر کعبے کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام پاک کو اتارا تو آسمان کے ستارے کو زمین کے قریب پر نہیں بلایا، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، محمد عربی روح الفدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت کی باری آتی ہے تو جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ قسم واللہ کی جب میرا لخت جگر اس خاک دام پہ آیا، جب اس دنیا میں قدم رانجھا ہوا تو میں نے ایک آیت کیا دیکھ رہی تھی کہ جب آسمان کے ستارے چھت کے بالکل قریب آ گئے ہیں، جنت کی حوریں زیارت کرنے کے لیے آ گئی ہے، آسیہ اور مریم بھی ہمارے گھر دائی بن کر آ گئی ہے۔ نبی کے دیوانوں یہیں تک محدود نہیں ہے، مکہ کے کچھ قریش خانے کعبہ کے طواف کر رہے تھے، ان کی چیخیں نکل گئے، باہر آئے اور پکارنے لگے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جو خانے کعبہ کے اندر جو بت ہیں وہ اوندھے وہ گر پڑے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ خانے کعبہ محراب سجدے کو جھکے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہے، ان کی چیخیں نکل گئی۔ تو وہاں پر ایک یہودی عالم تھا جو اس کے اپنی نبی کی کتابوں کا بہت زیادہ علم تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ہو گیا، وہ کہا کہ ہاں، ان کی بھی چیخیں نکل گئی۔ کہا کہ سن لو، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اس کے معبودان باطل اوندھے مکے کے اندر گر پڑے، خانے کعبہ جب سجدے کو جھک جائے، اور جس سال مکہ المکرمہ میں پھل پیڑوں میں پھل زیادہ آنے لگے، گائے اور بھینس دودھ زیادہ دینے لگی، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تمام نشانیاں بیان فرمایا کہ سن لو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سوچے تھے مسلمانوں، تو پھر اس رات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کا لطف و کرم ہی کیا ہوگا۔ تو آج ہی وہ مقدس رات ہے جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، بزم خلق کو سجایا، اور اسی رات کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو عظیم نعمتوں سے بھی نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 12 مہینے کے 11 مہینے میں فرزانہ بن کر گزارو، 12 مہینے کے 11 مہینے تک فرزانہ بن کر گزارو، اور ایک رات 1 مہینہ دیوانہ بن کر گزارو۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، اس لیے 11 مہینے آپ عقل مندی سے گزارو، لیکن 1 مہینہ عشق نبی میں ڈوب کر گزارو، شرمسار ہو کر گزارو، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے ہاں یہ نبی آخر الزمان کا غلام ہے، ہاں امت محمدیہ کا غلام ہے۔ ہمارا چلنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اٹھنا ہو تو حضور کے سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا، دوستوں سے باتیں کرنا ہو تو فرمودات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں۔ لیکن حضرات محترم، جو ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ سجاوٹ کس لیے کیے،
ان پیسوں سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو کچھ مدد کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنی بچیوں کی شادی دلاتے ہو دیوانے، 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے، اس وقت تم کو غریب یاد نہیں آتا۔ ہزاروں ہزار روپے کی موبائل لے کر چلتے ہو، اس وقت تمہیں غریب یاد نہیں آتا ہے۔ کئی لاکھ روپے کی سواری لے کر چلتے ہو، اس وقت تمہیں غریب یاد نہیں آتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی، خوشیاں منانے کی، جشن منانے کی، تو تمہارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ حضرات محترم، آپ صرف ہندوستان کا نہیں، پورے ورلڈ کے کلچر کو دیکھیے، ریسرچ کریے کہ ہر ممالک میں، ہر دیش میں اپنے اپنے انداز میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کہیں پر آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، کہیں بادشاہت کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، کہیں پولیٹیکل طور پر خوشیاں منائی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بدعت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب میلاد مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو وہاں بدعت بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا غور سے سنیں اور خود ان شیطان کی اولادوں تو یہ پیغام پہنچا دو کہ سنو ابلیس کے خاندان والوں، یہ جو تم بدعتی کہتے ہو، جو لوگ میلاد شریف منانے کو بدعتی کہتے ہیں، ان کی عمر صرف اور صرف 100 سال ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی غالباً 700 ہجری میں یا اس سے پہلے کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہنوی بادشاہ، جن کا نام مظفر ہے، شاہ اربل کا بادشاہ ہے، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، تاریخوں میں آتا ہے کہ اس دور کے حساب سے وہ لاکھوں لاکھ دینار خرچ کرتے تھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 1000 بکریاں ذبح کی جاتی تھی میلاد مبارک کے موقع پر، اور تقریباً 3000 4000 تھالوں میں طرح طرح کے میوائیں لگائے جاتے تھے، طرح طرح کی کھیر پکائے جاتے تھے، اور مختلف جگہوں سے، مختلف ممالک سے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک موقع پر وہاں پر تشریف لاتے تھے، اور دن رات کے آدھی رات سے لے کر آدھے دن تک محفل سما کا پروگرام ہوتا تھا، اور آدھے دن سے لے کر آدھے رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عقیدت مند سلام پیش کرتے تھے، نعت پاک پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، اور اس طرح سے پھر محفل پاک کا اختتام ہوتا تھا۔ یہی تک نہیں بلکہ مکہ المکرمہ کے بارے میں بے شمار محدثین فرماتے ہیں کہ جو ہی 11 ربیع الاول کی تاریخ آتی تھی تو مکہ المکرمہ سے یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ لوگ مغرب کی نماز مسجد حرام میں پڑھیں، اور لوگ مغرب کی نماز اکٹھا ہو کر پڑھتے تھے۔ چاروں مسالک کے ائمہ اکرام وہاں موجود ہوتے تھے، اور پھر نعت پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، ہاتھوں میں شمعیں لیے ہوئے، دیا روشن کرتے ہوئے مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ ایک مشعل بردار جلوس نکلتا تھا، لوگ درود پاک پڑھتے تھے، کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور مولود النبی وہی جگہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہاں جاتے تھے، اور پھر کچھ دیر وہاں بیان کرتے تھے، دعا خوانی ہوتی تھی، پھر لوگ مسجد حرام میں لوٹتے تھے، اور بادشاہ وقت علماء کو، صوفیان کرام کو خلعت سے نوازتے تھے، جوڑوں سے نوازتے تھے، رقم اور درہم و دینار سے نوازتے تھے۔
تو یہ صدیوں سے چلا آتا رہا ہے، اس میں کوئی بدعتی کوئی خرافات کی بات نہیں ہے۔ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں اپنی اوقات کے مطابق حق کا طلب دور اپنے گھر کو بھی سجائیں، اپنے محلے کو بھی سجائیں، اپنے مدرسے اور مساجد کو بھی سجائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیار کا عشق کا اظہار کرنی چاہیے۔ اور ہاں، اپنے محلے کے غریبوں کا بھی خیال کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ لائٹ لگا دیں اور آپ عشق کرنے والے ہو گئے، نہیں۔ سب سے پہلے اول فرض تو یہ ہے کہ آپ نماز کا پابند بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان مستحبات کاموں پر پھر عمل کرتے رہیں، تب جا کے آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں رب تبارک و تعالیٰ سے کہ دارالعلوم اہل سنت کے طلباء نے جس طرح محنت کر کے اس طرح سے سجانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلہ کو تا قیامت تک بلند و بالا رکھے، اور اس ادارے کو دین دنی رات چونی فروغ عطا فرمائے۔ یہاں سے نکلنے والا طلبہ دنیا کے خطے میں جا کر دین کا کام پھیلائے، اور یہاں کے معاونین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ افزائی فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہی سے سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی طرح خامیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئی، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر توبہ استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ شریف پڑھ کر ایمان تازہ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں اس محفل پاک کے ذریعے سے ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آپ اپنے لباس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ چرسی جیسا لباس پہن لیں جس طرح کہ آپ سال کے 12 مہینے میں پہنتے رہتے ہیں، بلکہ ایک مخصوص عمدہ لباس پہنے، عطر لگائیں، پرفیوم نہ لگائیں کہ اس سے الکوہل رہتا ہے اور وہ لگانا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح آپ جلوس میں اس طرح نہ ناچے کودے جسے اسلام نے جائز ہی نہیں دیتا ایسی حرکت کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ جلوس سے محمدی میں نکلے تو درود پاک سے لبوں کو سجا لے، نعت پاک پڑھتے رہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے جائیں، اور زیادہ ناچنے کودنے کی ضرورت نہیں، بالکل صوفیانہ انداز میں آپ جلوس پاک میں شرکت کریں، اور بھی تمام طرح کے خرافات سے بچتے رہیں۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مبارک محفل پاک میں تشریف لاتے ہیں، تو جب آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس جلوس کا بھی خاص خیال رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، نعت پاک پڑھتے، نعرہ لگاتے رہیں، ادھر ادھر تاک جھانک سے بچتے رہیں، صرف آگے کے راستہ دیکھتے رہیں، اور ایسے بھی کسی طرح کے بھڑکاؤ نعرے نہ لگائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کیا؟ عشق رسول ظاہر کرنا ہے، نہ کہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔